رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ میرے محترم بھائیوں، حالات کی مناسبت سے آج کا موضوع رکھا گیا ہے قبولیت عمل کی کچھ علامات۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان استاد محترم شیخ ابوالقاسم مدنی حافظ اللہ موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو بلا تاخیر میں شیخ محترم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع قبولیت عمل کی کچھ علامات پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ ابوالقاسم مدنی حافظ اللہ مشکورا و ماجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ بے انتہا اور بے شمار اور بے پایاں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اور انگنت و بے شمار پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر درود و سلام۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان، اس کا بڑا کرم، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ رمضان المبارک میں دروس کے انقطاع کے بعد، عید کے بعد آج کا یہ پہلا درس ہے، اور اس درس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں رمضان المبارک کی عبادتوں، اس کی ریاضتوں اور اس کے طاعات سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں رمضان المبارک میں اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا کی تھی، اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارے اندر وہی پھرتی، وہی چستی اور وہی نشاط پیدا کر دے، اور سستیوں اور غفلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے عید المبارک کے بعد درس کے لیے مجھے یاد کیا، اور آج آپ سب درس میں جڑے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس تعاون علی البر کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درس کا عنوان جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ قبولیت عمل کے چند علامات یا چند پہچان یا چند نشانیاں۔ یوں تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اعمال کو قبول فرما لیا، بلکہ ہر بندے کی محنت، کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کو انجام دے۔ اس کے بعد اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی بھی قول ہو یا عمل ہو، اس وقت تک شرف قبولیت سے نہیں نوازا جاتا ہے جب تک کہ اس کے اندر دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص، اور دوسری شرط ہے متابعت سنت۔ جو بھی عمل ان دونوں شرطوں سے خالی ہوگا، اللہ کے ہاں نہیں پہنچے گا اور وہ رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہر بندے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی اس کا عمل ہے قولی فعلی انداز میں، اس کے اندر یہ دونوں شرطیں ضرور بضرور پائی جائیں۔ فضیل ابن عیاض، قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبل من العمل الا اخلصه واصوبه، کہ اللہ رب العالمین عمل میں سے صرف اخلص اور اصوب عمل قبول کرتا ہے، اخلص اور اصوب عمل۔
فَأَخْلَصُهُ مَا كَانَ لِلَّهِ خَالِصًا، تو اخلص کا مطلب یہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص و خاص، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو، بندے کی خوشنودی دور یا قریب سے اس میں شامل نہ ہو، پہلی شرط۔ وَأَصْوَبُهُ مَا كَانَ عَلَى السُّنَّةِ، اور اصوب یعنی درست کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت کے مطابق ہو، اللہ کے لیے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف چڑھتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف کلمہ طیب اور عمل صالح جو ہے چڑھتا ہے، اور عمل صالح کے اندر یہ دونوں شرطیں ہونا ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ ان دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوئی، نہ پائی گئی، تو پھر بندہ یہ سوچ لے کہ اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے آدمی مخلص ہوتا ہے لیکن سنت کے خلاف عمل کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی سنت کے مطابق ہوتا ہے لیکن ریاکاری ہوتی ہے، شرک کا اس میں شائب آ جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں سے قبول کرتا ہے، اور تقویٰ کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کی جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے چیزوں سے رکا جائے۔ یہ خلاصہ ہے تقوی کی تعریف کا۔ اب ایک بندہ ہے جس نے رمضان المبارک میں، چونکہ ہمارا یہ درس رمضان المبارک کے بعد ہو رہا ہے، اس لیے رمضان المبارک کا تذکرہ کرتے ہیں، اور چونکہ رمضان المبارک روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، قیام کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، اعمال صالحہ کی مختلف اشکال میں ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کے سامنے، اور اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش اور اپنی اپنی بھاگ دوڑ کے مطابق اللہ رب العالمین کو ہم نے راضی کرنے کی کوشش کی، ایکٹیو رہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو کچھ ہم نے پیش کیا اللہ کے دربار میں، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو، ہماری تلاوتوں کو، تراویح، قیام، صدقات، خیرات، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ جو بھی ہم نے اعمال صالحہ پیش کیے ہیں، ہم سب امید کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے اس کی قبولیت کی، لیکن کنفرم نہیں کر سکتے کہ قبول ہوا عمل یا نہیں ہوا، امید کرتے ہیں۔ لیکن اہل علم نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں جن سے استیناس حاصل کیا جا سکتا ہے، انسیت حاصل کی جا سکتی ہے، مزید امید کی جا سکتی ہے، کچھ اشارے حاصل ہو سکتے ہیں کہ شاید ہمارے عمل کو شرف قبولیت سے نوازا گیا ہے، اگر وہ صفات، وہ علامتیں، وہ خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا زبردست انعام جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزے کا مقصد کیا؟ اہم ترین مقاصد میں سے کہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قیام کا، تہجد کا، تراویح کا مقصد کیا ہوا؟ گزشتہ جو گناہ تھے ان کی معافی ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لیلۃ القدر میں ہم روئے، گڑ گڑائے، توبہ کیا، استغفار کیا، تلاوت کی، قیام کیا، صدقہ و خیرات کیے، مقصد کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا علامتیں ہیں، وہ کیا پہچان ہے جس کے ذریعے ہم استیناس حاصل کر سکیں، انسیت حاصل کر سکیں، امید میں اپنی امید کے اندر ایک قوت پیدا کر سکیں کہ ہاں واقعی
महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे इस तौबा को, हमारे इस अमल को शरफ कबूलियत से नवाज दिया है, इसलिए हमारे अंदर ये सिफात पैदा हुई हैं। उन सिफात का मैं आपके सामने तज़किरा करूंगा इख्तिसार के साथ, ताकि गुफ्तगू लंबी ना हो। आइए देखते हैं, अजीम तरीन मकासद में से मकसद था क्या? गुनाहों की माफी। अब रमजानुल मुबारक के बाद क्या हमारे दिल के अंदर गुनाहों से नफरत पैदा हुई, या रमजान से पहले जैसे हम किया करते थे गुनाह वही कैफियत हमारे अंदर है? क्यों? इसलिए कि ये अलामात कबूलियत में से है कि गुनाहों के ताल्लुक से बंदे के अंदर जो कैफियत, जो एहसास, जो थिंकिंग रमजानुल मुबारक से पहले थी, क्या रमजानुल मुबारक के बाद वैसी ही है, या अब वो गुनाहों को सोचकर भी कांप उठता है? गुनाहों से नफरत का आलम यह है कि वो गुनाहों के करीब होने से भी लरजता है, कांपता है, डरता है, और जब भी अपने गुज़िश्ता गुनाह को याद करता है या उसके ज़हन दिमाग में गुज़िश्ता गुनाह आते हैं, तो उसके दिल के अंदर एक तरह से तंगी और एक तरह से तकलीफ और एक तरह से जो है परेशानी सी कैफियत पैदा होती है। ये हम आपस अपने बारे में सोच सकते हैं कि रमजानुल मुबारक से पहले और रमजानुल मुबारक में और रमजानुल मुबारक के बाद हमारी क्या कैफियत है, और ये बड़ी अहम चीज है और इसको सोचना चाहिए। अल्लामा इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुस सालिकीन में जिक्र करते हैं, कहते अम्मा इज़ा तज़क्कर ज़ंब फफ़रिहा व तलज़्ज़ज़ फलम युक़बल। कहते हैं कि बंदा अगर गुनाहों को याद करके लज्जत महसूस करता है, खुश होता है, नफरत उसके दिल के अंदर नहीं है, बेलज्जती उसके अंदर नहीं है गुनाहों का जिक्र करके, फलम युक़बल, तो इसका मतलब यह है कि उसकी तौबा कबूल नहीं हुई है, उसका अमल कबूल नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि रमजान में रोया गिड़गिड़ाया था, गुनाहों से पाकी, गुनाहों से दूरी की, और अब जो है रमजान के बाद उसे गुनाहों में मजा आने लगा, गुनाहों से खौफ नहीं है उसको, बल्कि लज्जत महसूस होती है, खुशी महसूस करता है। तो कहते हैं फलम युक़बल, तो उसकी तौबा कबूल नहीं हुई, उसका अमल कबूल नहीं हुआ। ये उन अलामात में से है कि गोया वो महरूम कर दिया गया कबूलियत से। वलौ मकसा अला ज़ालिका 40 सना, गरचे इस पर वो कायम रहे 40 साल तक, अगर ये कैफियत उसके अंदर पाई जाती है और आज भी उसके दिलों के अंदर गुनाहों से मोहब्बत है, गुनाहों से बेखौफी नहीं है, और गुनाहों से उसे लज्जत महसूस होती है, और गुनाहों में उसे मजा आता है, तो उसका अमल कबूल नहीं हो रहा, उसकी तौबा कबूल नहीं हो रही, गरचे वो इस तौबा वाली कैफियत में 40 साल तक बैठ जो है कायम और ठहरा रहे। क्यों? इसलिए कि होना तो ये चाहिए, तौबा की कबूलियत की बरकत, गुनाहों की मगफिरत की बरकत ये है कि अब गुनाहों से नफरत पैदा हो, अब गुनाहों से कराहियत पैदा हो, और अब गुनाहों से आदमी अपने और गुनाहों के दरमियान दूरी बनाने की कोशिश करे। ये एक अलामत होती है उसके कबूल होने की। इसी तरह से यहया इब्न मुआज़ फरमाते हैं, मन इस्तग़फ़र बिलिसानिही व क़ल्बुहु अलल मासियह, कि जिसने अपनी जबान से तो इस्तिग़फ़ार किया, मग़फ़िरत तलब की, लेकिन दिल उसका जुड़ा हुआ है मासियत और गुनाह से, माक़ूदुन अलैहि, और उस पर टिका हुआ है, गुनाह पर टिका हुआ है, व अज़्मुहु अन यरजिअ इलल मासियह, और उसके दिल में सोच है कि फिर वो मासियत की तरफ पलटेगा, व यऊद फसौमुहु अलैहि मरदूद, तो ऐसे इंसान का रोजा उसके ऊपर मार दिया जाएगा, पलटा दिया जाएगा। व बाबुल कबूली फी वजहिही मसदूद, और कबूलियत का दरवाजा उसके चेहरे पर बंद है। तो इसलिए अगर हमारे अंदर गुनाह से नफरत, गुनाह को याद करके एक कराहियत, गुनाह को याद करके खौफ और गुनाह से दूर भागने का जज्बा और कैफियत हमारे दिल के अंदर मौजूद है, तो ये एक इशारा समझा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अमल को, हमारी इताअत को, हमारी फरमाबरदारी को शर्फ कबूलियत से नवाजा है। दूसरी निशानी या अलामत के तौर पे हम जिक्र ये कर सकते हैं कि कहते हैं इन्नल हसनाती युज़हिबुनस सय्यिआत, नेकियां क्या होती हैं? गुनाहों को मिटा देती हैं
اور جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو اطاعت میں زیادتی ہوتی ہے، اطاعت کے ساتھ جذبہ ہوتا ہے، فرما برداری کا جذبہ بندے کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ اگر ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے اور اطاعت کی زیادتی کا، گزشتہ رمضان میں ہم سال بھر گزر جاتا تھا، نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے، نفلی نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اب ہمارے دل میں ایک ولولہ پیدا ہوا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوا ہے۔ ہر مہینے کی تین روزے ایام بیض کے 13، 14، 15 تاریخ کے، اسی طرح سے سوموار اور جمعرات کے روزوں کے رکھنے کا ہمارے اندر جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اطاعت میں اضافہ ہو، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ مزید اطاعت کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک علامت کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک علامت ہے، اس لیے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتی ہے، برائی کا بدلہ برائی۔ تو اگر ہم نیکی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو گویا ہماری پہلی نیکی اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی ہے۔ کہتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لقد اجر اللہ الکریم عادتہ بکرمہ ان من عاش علی شیء مات علیہ۔ اور اس کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کے جذبے اور اطاعت کی زیادتی کے جذبے کے ساتھ جب ہماری زندگی گزرتی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے حسن خاتمہ کا بھی کی گارنٹی کہہ لیجئے، یا ہمارے لیے ایک اچھی امید بنتی ہے حسن خاتمہ کی، اگر ہم اطاعت میں مستمر اور اطاعت کی زیادتی کے تعلق سے ہم ایکٹیو ہیں۔ تو کہتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے اس کے کرم کے ذریعے کہ جو جس چیز پر زندگی گزارتا ہے، جس کو جس حالت میں جس کی زندگی گزرتی ہے اسی حالت پر اس کی موت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مومنو اللہ سے ایسے ہی ڈرو اور اللہ کا تقوی ایسے ہی اختیار کرو جیسا کہ اختیار کرنے کا حق بنتا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہارے اوپر موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلم ہو، اسلام کی حالت میں تمہارے اوپر موت آئے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ رہا ہے، اس کے کرم کا یہ فیض رہا ہے کہ جو جس چیز پر زندگی گزارتا ہے موت بھی اس کی اسی پر آتی ہے۔ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور جو جس چیز پر مرتا ہے اس کا حشر و نشر بھی، اس کی بعثت بھی اسی بات پر ہوتی ہے قیامت کے دن۔ فَمَن عَاشَ عَلَى الطَّاعَةِ يَأْبَىٰ كَرَمُ اللَّهِ أَن يَمُوتَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، تو کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت پہ گزارتا ہے تو اللہ کا کرم اس بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ اس کی موت معصیت پہ ہو، اس کی موت معصیت پہ ہو۔ اسی طرح سے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اس شخص کے بارے میں جو حج کر رہا تھا اور اونٹ نے اسے مار دیا، اس کے بعد وہ انتقال کر گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں کفن اور دفن کر دو، یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اس کی موت کس حال میں ہوئی تھی؟ تلبیہ پکارتے ہوئے۔ تو اس کا حشر و نشر کب ہوگا؟ تلبیہ پکارتے ہوئے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ اطاعت کا جذبہ اور اس اطاعت پر استمرار اور اپنے آپ کو، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے مرتب تر کیے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر سے، اور یعنی اگر ایک مومن چاہے تو صبح سے لے کے شام تک کی زندگی اس کی ٹوٹل عبادت میں گزر جائے، وہ کیسے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، برابر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا، اور جن حالات میں اللہ رب العالمین نے جو آداب سکھائے ہیں ان آداب کی پیروی کرنا، تو گویا بندہ پورے اوقات اس کی عبادت میں گزر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی پوری زندگی جو ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کفنوہ بثوبیہ فانہ یبعث یوم القیامۃ ملبیہ، اس کو اسی حالت میں دفن کر دو، کفن دے دو، یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ، یہ ولولہ محسوس کرنا چاہیے، اور نہیں ہے تو پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اطاعت
اور زیادت اطاعت کا، یعنی اگر ہم نوافل کی پابندی کرتے تھے، نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، نفلی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نفلی صدقات نہیں کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں، اس لیے کہ نیکی کی قبولیت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نیکی کا جذبہ پیدا ہونا بندے مومن کے دل کے اندر۔ نمبر 3، ہم اپنے دل کی طہارت کا احساس کس درجہ کر رہے ہیں؟ پہلے ہمارے دل میں طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کے خیالات جو اللہ کی مرضی کے خلاف تھے آیا کرتے تھے۔ اب ہمارے دل کی طہارت کتنی ہوئی ہے؟ ہمارا دل کتنا مطمئن ہے اللہ کے دین سے؟ ہمارا دل کتنا مطمئن ہے اللہ کے ذکر سے؟ ہمارا دل کتنا مطمئن ہے اللہ کی اطاعت سے؟ ہمارا دل کتنا مطمئن ہے لوگوں کے تعلقات سے؟ ہمارا دل کتنا مطمئن ہے لوگوں کی للہ فی اللہ محبت سے؟ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہے رمضان کے بعد؟ ہمارے دل کی طہارت کو کتنا مقام ملا ہے ان عبادتوں، ان ریاضتوں اور ان اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کی پابندی کرنے کی شکل میں ہم کو طہارت قلب کتنا حاصل ہوا ہے؟ یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان کا دل طاہر ہوتا ہے، ہر قسم کی غلاظتوں سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کی کے تلوثات اور ہر قسم کی ناپاکیوں اور ہر قسم کے فتنوں سے پاک ہو جاتا ہے دل، تو وہ بہت ہی طاہر اور بہت ہی نقی اور بہت ہی پیارا اور اللہ کے دین سے محبت کرنے والا، اللہ کے دین پر چلنے والوں سے محبت کرنے والا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے اندر جو ہے اس کے دل کی کیفیت جو ہوتی ہے کہ اس کو پھیلانے والا، اس کو پبلش کرنے والا بالکل بے قرار رہتا ہے، بالکل اس کے اندر ایک جذبہ اور ایک ولولہ ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ چیز اپنے دل کے اندر رمضان المبارک کے بعد محسوس کر رہے ہیں اور اپنے اندر بدلاؤ پیدا کر رہے ہیں؟ ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے حسد نہیں ہے، ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، غلط سوچ نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا ہمارے دل میں کوئی خیال نہیں ہے جو پہلے آیا کرتے تھے۔ اگر ان چیزوں سے ہمارا دل پاک ہے، حسد سے، نفرت سے، بغض سے، کینے سے، کپٹ سے، ان تمام چیزوں سے بھی ہمارا دل پاک ہے، تو آپ یقین مانیے کہ ہم اپنے آپ کو ہلکا بھی محسوس کریں گے اور اچھائیاں اور اچھے لوگوں کی محبت کی طرف مائل بھی پائیں گے۔ اور یہ ایک علامت ہوگی کہ گویا گزشتہ اطاعت، گزشتہ توبہ، گزشتہ استغفار، گزشتہ ذکر، گزشتہ تلاوت، اسی طرح سے تراویح، قیام، صدقات، ان کی برکتوں کا اثر یہ ہوا ہے کہ ہمارا دل بڑا طاہر، بڑا نقی، بڑا صاف، بڑا ستھرا اور ایک دوسرے کی محبت کے تعلق سے بڑا ہی متحرک اور بہت ہی ایکٹیو ہے۔ تو آپ یقین مانیے یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جو رمضان المبارک کے روزوں کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، توبہ کی برکت سے، استغفار کی برکت سے ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ تو کیا ہم یہ کیفیت محسوس کر رہے ہیں؟ یہ خوبی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے؟ اگر پائی جاتی ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور اللہ رب العالمین کی توفیق کی بشارت قبول کرنی چاہیے کہ واقعی اللہ رب العالمین کا رحم ہمارے اوپر ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہمارے اوپر ہوا ہے۔ اسی طرح سے پہلے اگر ہمارے دل کے اندر دنیا طلبی، دنیا کی محبت، دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ اور اتنی بھاگ دوڑ کہ عبادت کا خیال نہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے احکام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، دنیا کے پیچھے آنکھ بند کر کے دوڑے جا رہے تھے۔ لیکن جب رمضان آیا، رمضان میں ہم اللہ کی طرف مڑے، اللہ کی طرف انابت کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کیا، استغفار کیا، روزے رکھے، بھوک اور پیاس برداشت کی، اپنے زبان، اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی، روزوں کے آداب کا خیال رکھا، کیا ان چیزوں کی وجہ سے آخرت کی طرف ہمارا میلان ہوا کہ نہیں ہوا؟ آخرت کی فکر ہمارے اوپر غالب ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ سارا کام ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں اور جہنم سے ہم کو آزادی حاصل ہو جائے، یہی مقصد ہمارا تھا اولین ترین۔ تو کیا ہمارے دل کے اندر آخرت کی محبت پیدا ہوئی، آخرت کی فکر پیدا ہوئی، آخرت کی کوشش پیدا ہوئی، آخرت کے ہولناکیوں سے کیسے بچیں اس کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر خوف،
ڈر پیدا ہوا؟ اگر پیدا ہوا ہے تو یہ بھی ایک علامت کے طور پر ہم مان سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی ایک پہچان ہے۔ اس لیے کہ جس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہوگی وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب کرے گا، یہ عمل آخرت کے لیے ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے یا آخرت میں کی کامیابی سے رکاوٹ ہے، یہ عمل ہمیں آخرت میں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا آخرت میں ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے ہاں محاسبۃ النفس کا جو ہے جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور اب ہر چیز کو وہ آخرت کے حساب سے سوچتا ہے۔ یہ چیز جو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کا دنیا کا بینیفٹ تو ہے، لیکن آخرت کے تعلق سے کہیں نقصان تو نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی ہے ہمارے اندر تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر گویا اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال کو قبول کرتے ہوئے ہمارے اندر جو ہے خیر کا پہلو پیدا کرتے ہوئے ہمیں ایک ایسے رخ پر موڑ دیا ہے جو کامیابی کا رخ ہے، جنت کی طرف جانے والا رخ ہے، جہنم سے دور ہونے والا رخ ہے، اور ایسا انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی رحمت کا مستحق تصور کر سکتا ہے اور مان سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ سَأَلَ الْفُضَيْلُ ابن عیاض رجلا یوما وقال له، کہتے ایک دن فضیل ابن عیاض نے ایک آدمی سے سوال کرتے ہوئے پوچھا ایک دن، وقال له، اور اس سے پوچھا کم مضى من عمرک، تمہاری عمر کا کتنا حصہ گزر چکا؟ قال 60 سنہ، شخص نے جواب دیا 60 سال گزر چکے ہیں۔ قال سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، منذ 60 سنة وانت فی طریقک الی اللہ، 60 سال سے تم اللہ کی طرف جانے والے راستے پر چل رہے ہو، اللہ تک پہنچانے والے راستے پر چل رہے ہو۔ الی طریقک قربت ان تصل، اور اب قریب ہو کہ پہنچ جاؤ، قریب ہو کہ 60 سال سے تم اپنے رب کی طرف بڑھتے جا رہے ہو، راستہ چلتے جا رہے ہو، وقربت ان تصل، اور قریب ہے کہ اب تم پہنچ جاؤ وہاں تک۔ وعلم انک مسئول فاعد للسؤال جوابا، اور یقین کر لو کہ تم سے سوالات ہوں گے اور سوالوں کا جواب تیار کر لو، سوالات ہوں گے، سوالوں کا جواب تیار کر لو۔ فقال الرجل وماذا اصنع، آدمی کہتا ہے میں کیا کروں؟ قال احسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، کہتے ہیں جو باقی زندگی ہے اس میں اچھا کر لو، جو باقی زندگی ہے اس میں اچھا کر لو، یغفر لك ما مضى، اللہ رب العالمین تمہارے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اب جو زندگی باقی بچی ہے اس کو غنیمت جان لو اور اس میں اچھے کام کرو، آخرت کی فکر کرو۔ 60 سال کے ہو گئے ہو، زندگی کے ایام چند ہی باقی ہیں، ابھی بھی غنیمت جان لو اور اس طرح سے جو ہے اپنے آخرت کو بنا لو۔ تو آخرت کی فکر اگر ہے تو آپ یقین مانیں کہ گویا ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے مستحق ہیں، اور ہمارا عمل شریعت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے گویا زیادہ امکان اور زیادہ امید ہے کہ قبول کر لیا۔ وَإِنْ أَسَأْتَ فِي مَا بَقِيَ أُخِذْتَ بِمَا بَقِيَ وَبِمَا مَضَى، کہتے ہیں لیکن اگر اب تم نے باقی زندگی میں برا کیا تو یقین مانو تمہاری پکڑ ہوگی اس باقی زندگی کے عمل کی بھی اور گزشتہ زندگی کے عمل کی بھی۔ یعنی باقی زندگی میں اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر اب بھی تم برا ہی کرتے جاؤ گے تو یقین مانو کہ پھر تم گزشتہ جو کچھ کیا ہے اور آئندہ جو کچھ کرو گے سب کا تمہارا مواخذہ ہوگا اور تمہاری گرفت ہوگی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اسے آخرت کی یاد دلائی۔ تو ہمارے اندر اگر آخرت کی یاد ہے، آخرت کی فکر ہے، آخرت کی کامیابی کا جذبہ ہمارا جاگ گیا ہے، بیدار ہو گیا ہے، ہم نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہے، اپنے اندر چینجنگ محسوس کی ہے، تو یقیناً ہم امید کر سکتے ہیں کہ گویا یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رمضان المبارک کے
अमाल, हमारी रमजान मुबारक की कोशिशें अल्लाह रब्बुल आलमीन से ने गोया कबूल फरमा ली हैं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अंदर ये जज्बा पैदा किया है। आखिरी चीज, क्या हमारे अंदर अमाल को खालिसतन लिवजहिल्लाह करने की फिक्र पैदा हुई है? ये बड़ा अहम मसला है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा खौफ इस चीज से महसूस किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्ना अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिर्क अल-असग़र, क़ीला वमा हुआ या रसूल अल्लाह, क़ाल अर्रिया। ये बड़ी खतरनाक चीज है अर्रिया। कहते हैं चींटी की चाल से भी जो है खतरनाक है, यानी पोशीदा है, मख्फी है। अदबा मिन दबीबिन नमल, यानी चींटी की जो चाल होती है और उसकी जो आवाज होती है या उसकी जो रफ्तार होती है, उससे भी ज्यादा पोशीदा और मख्फी है ये चीज, ये रिया का मामला। तो क्या हमारे अंदर इससे खौफ पैदा हुआ है कि हमारा अमल कहीं रिया का शिकार ना हो जाए, रिया की नजर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मेहनत भी हो और हमारी मेहनत बेकार और रायगा हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। बहुत सारे लोग बहुत सारा अमल करके आएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रियाकारी की बुनियाद पे या शिर्क की बुनियाद पे या सुन्नत के खिलाफ करने की बुनियाद पे उसको हबा मंसूरा, उड़ता हुआ गुबार पैदा कर देगा। इसी तरह से क्या हमारे दिल के अंदर जन्नत का शौक पैदा हुआ है? जो शौक पहले था उसमें फर्क आया है? नहीं। अगर फर्क आया है और जन्नत का शौक हमारे दिल के अंदर बहुत ज्यादा बेदार हुआ है, तो ये भी एक अलामत पहचानी जा सकती है। जहन्नम से खौफ पहले की सूरत में, अब हमारे दिल के अंदर जहन्नम का खौफ बेहद हिसाब पैदा हुआ है। अगर पैदा हुआ है तो ये इस बात की अलामत है कि गोया हमारे अमल शरफ कबूलियत से नवाज लिए गए होंगे, इसलिए कि ये कैफियत ऐसी हैं जो इंसान को अच्छी राह की तरफ लेके जाती हैं, अल्लाह की इताअत की राह की तरफ लेके जाती हैं, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की तरफ लेके जाती हैं। अगर ये कैफियत, ये खुसूसियात और ये अलामतें हम अपने अंदर महसूस करते हैं, तो हम इस बात को कंफर्म तो नहीं कर सकते 100%, लेकिन तकरीबन अक्सर समझ लीजिए या 80% या 60% हम ये कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अमल को जरूर कबूल किया है, हमारी तौबा को जरूर कबूल किया है, हमारे सदकात को जरूर कबूल किया है, जिनकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अंदर ये कैफियत पैदा की हैं, जिनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, जिनके अंदर फिक्र आखिरत है, जिनके अंदर इखलास की फिक्र है, और जिनके अंदर जन्नत के हुसूल का जज्बा है, जिनके अंदर जहन्नम से आजादी का जज्बा है, जिनके अंदर हुकूकुल इबाद की अदायगी का जज्बा है, जिनके अंदर जुल्म से बचने का की फिक्र और जज्बा है, इसी तरह से जिनके अंदर इताअत के मजीद करने का जज्बा है, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर पैदा हुई हैं तो हम यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह की रहमत की उम्मीद कर सकते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तूने इस तरह से हमारे ऊपर रहमो करम फरमाया है, अल्लाह तू रहमो करम फरमाते हुए हमारे अमाल को कबूल फरमाते हुए इस कैफियत को हमारे दाइम और कायम रख, और इस कैफियत के साथ हमारी जिंदगी को मौत तक लेके जा, और जब हमारी आखिरी सांस हो तो हमारी आखिरी सांस के साथ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ये दुआ भी की जाए, इन जज्बात की हिफाजत की जाए और इन जज्बात के साथ बाकी मादा जिंदगी गुजारी जाए। इस तरह से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी इबादत को कबूल किया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है कि अल्लाह जो भी हमने रमजान मुबारक के महीने में टूटी फूटी इबादतें की थी, अल्लाह तो उनको शर्फ कबूलियत से नवाज, और हमारी बाकी मादा जिंदगी में अल्लाह तू हमें नेकियों की, अच्छाइयों की, इबादत की, तौहीद और सुन्नत के साथ हमें अपनी दीनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।
جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، رفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ ماشاءاللہ آئے تھے فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، قبولیت اعمال کی کچھ علامتیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل عیال میں برکتوں سے نوازے۔ بہت مفید باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پیارے بھائی، اگر کوئی سوالات ہیں تو ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ مختصر سے انشاءاللہ شیخ محترم اس کے جوابات دیں گے۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شیخ اکبر بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عز و جل کو خوش اور حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ شیخ، آمین رب العالمین۔ بارک اللہ فیک شیخ محترم، بہت بہت شکریہ جو آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہمارے لیے۔ شیخ محترم مذاق چاہتا ہوں، میری اردو ٹھیک نہیں ہے میں، لیکن میں سوال ایک پوچھنا تھا۔ نہیں، اس سے کیا بات ہے، آپ کی اردو بہت اچھی ہے، ساری اردو ہم کو سمجھ میں آتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک شیخ۔ شیخ محترم میں بحث ہوئی تھی پرسوں ایک بھائی کے ساتھ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو قرآن ختم ہیں وہ یہ نیکی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ جو بدعت ہے یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ انسلٹ ہے، کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ ہم اگر آپ یہ کر رہے ہیں ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ نہیں کیا مذہب سنت، تو آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس کے بارے میں شیخ اگر مجھے بات کر سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک فضیلت الشیخ۔ وہ شروع والی بات نہیں سمجھ سکا، قرآن ایک رات میں ختم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں، قرآن خوانی شیخ، جو قرآن خوانی، جی قرآن خوانی اور ایصال ثواب، یہ ایک ایسی بدعت ہے جو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں جو ہندی پاکستانی رہتے ہیں ان کے ہاں رائج اور عام ہے، ٹھیک ہے جی شیخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جن مقاصد کے لیے آج یہ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں وہ مقاصد موجود تھے۔ جیسے کوئی میت ہوئی تو اس کو ثواب پہنچانا ہوا، یا خیر و برکت کے لیے لوگ کرتے ہیں، دکانیں اوپننگ کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں، یہ مقاصد بھی اس وقت موجود تھے۔ اگر اس قرآن خوانی سے وہ مقاصد حاصل کیے جانے تھے اور ممکن تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور وہ کام کرتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دین اور سنت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مکلف ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفاتیں ہوئیں، قرآن نہ پڑھا گیا، نہ قرآن خوانی کی گئی۔ ہاں، مرنے والے کے تعلق سے جو آداب تھے، جو طریقے تھے، دفن کے جو طریقے تھے، آداب تھے، یا دفن کے بعد جو طریقہ تھا، آداب تھا، وہ سب کچھ سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر یہ بھی چیز دین سے ہوتی تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کر کے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خیانت کا الزام بھی انڈائریکٹلی لگا رہے ہیں۔ ڈائریکٹ تو مشکل ہو جائے گا، لیکن انڈائریکٹلی ہم لگا رہے ہیں، اس لیے کہ گویا ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جانا کہ بہتر تھا اور ہم نے اس کو جانا، تو گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ افضل ٹھہرے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کی آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت یہ قرآن خوانی موجود نہیں تھی، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ہم اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں تو گویا ہم اس قرآن کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں اور انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت دین مکمل نہیں ہوا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قرآن خوانی کی جو بھی شکلیں ہیں اور ہدیہ اس کا ثواب ہدیہ کرنے کی، یہ ایک بدعت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیز، عقلی طور پہ بھی اگر سوچیں، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان اعمال کے بارے میں یہ کنفرم کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ ان اعمال کے اجر و ثواب کے ہم مستحق ہو چکے، نہیں کہہ سکتے۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، زکوٰۃ، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میری نماز قبول ہو گئی، ہاں میرا روزہ قبول ہو گیا، ہاں میرا اجر کنفرم ہو گیا۔ اب ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے
کہ بھئی تو قرآن پڑھ رہا ہے، تیری نیت صحیح نہیں ہے. سب سے پہلی تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار پورا کیا ہے؟ نیت پہ ہے. قرآن خوانی کرنے والا آیا ہے کھانا کھانے کے لیے، قرآن خوانی کرنے والا آیا ہے پیسے کی نیت ہے اس کی. ایصال ثواب تو بعد میں ہے، پہلے اس کی نیت ہے پیسے کی. اسی لیے آپ قرآن خوانیوں میں کہیں بھی آپ ایسا نہیں دیکھتے ہوں گے جہاں پر بہت زبردست قسم کی دعوتیں نہ ہوتی ہوں، یا مطلب یہ قرآن خوانی کے بعد کچھ اماؤنٹ یا کچھ پیسے نہ دیے جاتے ہوں. اصل مقصد وہی ہوتا ہے، یہ تو کہنے کو صرف ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کنفرم نہیں کر سکے کہ اس کا اجر و ثواب ہم کو ملا، تو ہم پھر دوسرے کو ہدیہ کیسے کر سکتے بھائی؟ ایک چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ابھی، تو ہم دوسرے کو کیسے دے سکتے؟ پہلے یقینی طور پہ اس کو بنائیں. تو بہت سارے مفاسد ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خوانی ایصال ثواب، وہ گویا اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ گویا اس پڑھنے والے کو ثواب مل گیا، اس نے میت کو دے بھی دیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اپنے مرضی کی بات ہے. یہ تو اپنے مرضی کی بات ہوئی. ایک تو گویا آپ نے اللہ سے زبردستی ثواب لے لیا، اور ایک دوسرے زبردستی ثواب دے دیا دوسرے کو. ایسا نہیں چلتا ہے. یہ اپنے گھر کی بات ہے، اپنے باپ داداؤں کی بات ہے. دین سے اس کا دور یا قریب کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ بدعت ہے، سراسر بدعت ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. بارک اللہ فیک شیخ، اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ، آپ کے اہل خانہ کو بھی. آمین یا رب العالمین. آمین آمین. ابو اور ابراہیم بھی سب سے اپنے بڑی پاس درخواست ہے کہ ہمارے اکبر بھائی کے لیے سب اسپیشل دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں توحید اور سنت کی راہ پر گامزن رکھے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جو یہی سب اہل بدعات اور اہل تصوف ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور توحید و سنت کی شاہ راہ پہ اللہ رب العالمین پوری زندگی قائم اور ثابت رکھے، اور ان بدعتیوں اور ان صوفیوں کے شر اور ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین. خاص طور پہ ان کے لیے، عام طور پہ ہم سب کے لیے بھی شیخ. آمین. آمین آمین آمین. ابو ابراہیم، شیخ ابو ابراہیم اپنے پاس سبمٹ کرے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفع اللہ درجاتکم فی الدنیا والآخرہ. جزاکم اللہ خیر. جمیعا یا ارحم الراحمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے 1 رکعت دیر سے مل گیا نماز میں، اور سلام امام کے ساتھ بھول کر سلام پھیر دیا، تو ایسے شخص کے لیے کیا پوری مکمل نماز دہرانا ہے یا بچی نماز دہرانا ہے شیخ؟ بچی نماز دہرانا ہے. تو اس کے سہو سجدہ بھی کرنا ہے؟ نہیں، اس نے امام کے ساتھ ہی کر دیا ہے نا، اس کا سجدہ سہو نہیں ہوگا. ہاں، تو سلام پھیرنے کے بعد بھی 1 ہی رکعت، یعنی کہ جو بچی کچی ہے وہی نماز پڑھنا جو ہے، بچی دہرانا. رکعت ہے، 1 رکعت باقی ہے، 2 رکعت باقی ہے. جی اللہ ہے کہ اس لمبا وقفہ ہو گیا ہو. اگر لمبا وقفہ ہو گیا تو پھر سے پڑھنی پڑے گی. لیکن یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی اس کو یاد آ گیا تو پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے باقی نماز پوری کر لے. جی جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ ہمارے زوم پہ ہے سو بھائی غالباً ظہیر بھائی ہیں، وہ سوال پوچھ رہے ہیں. شیخ تلاوت سجدہ میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اس طرح کو سوال کیا انہوں نے. تلاوت سجدہ میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ لیں گے، مشکل نہیں. مطلب یہ جو خاص دعا ذکر کرتے ہیں شیخ، جیسا بولے ہم سجدہ وجہ للہ بھی، یہ دعا کے علاوہ بھی جو سجدے میں کیے جانے والی دعائیں کر لے سکتے ہیں تلاوت جی سجدہ میں؟ بالکل کر سکتے ہیں. جی جی بارک اللہ فیک شیخ. حیاکم اللہ. ابو خدیجہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. ابو خدیجہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ خیریت سے ہیں کیا شیخ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. آپ سنائیں. شیخ میں پرسوں ایک ویڈیو میں سنا تھا، ہمارے شیخ ایک بات بتاتے تھے، رمضان کے پورے روزے رکھ کے پھر رمضان کے بعد علامت شوال کے 6 روزے رکھیں تو زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. یہ کیا ہے شیخ؟ عید کے بعد فوراً رکھنا ہے یا کیسا ہے شیخ؟ شوال میں پورا مہینے میں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک شوال کے روزوں کو رکھنے کا مسئلہ ہے تو شوال کے روزے ایک ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شروع میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، بیچ میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، آخر میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. یہ ہوا ایک شق. دوسرا جو انہوں نے کہا پوری زندگی کے روزے، یہ غلط ہے.
दूसरी हदीस में हजरत सौबान की रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सियाम रमज़ान बिअशरति अशहुर, कि जो है रमजान के रोजे 10 महीने के रोजों के बराबर हैं। ठीक है, रमजान के 10 रोजों के बराबर हैं। उसके बाद आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसियामु सित्तति अय्यामिन मिन शव्वाल बिशहरैन, और इस हदीस को इमाम अलबानी ने सही करार दिया, और 6 रोजे जो शव्वाल के हैं ये 2 महीने के कायम रोजों के कायम मकाम है। वो कैसे? वो इस तरह से कि एक रोजे का अजर कितने रोजे के बराबर मिलता? 10। तो 1 महीने के रोजे कितने महीने के रोजों के अजर के बराबर हुआ? अगर एक अजर लिया जाए तो 10 महीने। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ालिका सियामु सनह, और ये पूरे के पूरे क्या हो गए? 1 साल के रोजे हो गए। तो उन्होंने जो कहा है पूरी जिंदगी के रोजे, ये उनकी मिसिंग है और गलत है। एक यानी रमजान के रोजे और 6 शव्वाल के रोजे, ये गोया अगर मतलब ये है कि एक का अजर 10 लिया जाए तो इस हिसाब से पूरे 1 साल के रोजे माने जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में नहीं है शेख, दहर का लफ्ज है, काना का सियाम दहर बोल के। हाँ, तो दहर की वजाहत हो गई ना दूसरी रिवायत में जो नसाई की रिवायत है। मतलब ऐसा हर साल भी रखते गए तो जिंदगी भर के रोजे रखने के बराबर है। नहीं, हर साल साल रमजान के हो गया ना। जिंदगी भर का मतलब क्या हुआ? जितने साल जिंदा रहा। मिसाल नहीं, आप जब वजाहत करेंगे तो आप ये कहेंगे कि रमजान के रोजे और शव्वाल के रोजे गोया आपने 1 साल के रोजे रखे, 1 साल के रोजों का अजर गोया आपको मिला। लेकिन जब ये कहेंगे कि रमजान के रोजे रखे और 6 शव्वाल के रोजे रखे तो उसका मफहूम अलग निकल जाता है ना। जब आप कहेंगे का सियाम दहर यानी पूरी जिंदगी के रोजों के बराबर, तो यहाँ दहर राह को बामाना साल में लेंगे। भाई वजाहत है ना दूसरी हदीस में, सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वज़ालिका सियामु सनह। जी शेख, तो इसका क्या मतलब होगा? यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो है रमजान के 1 महीने के रोजे 10 महीने के बराबर और 6 शव्वाल के रोजे 2 महीने के बराबर। उसके बाद कहा वज़ालिका सियामु सनह, और ये हो गया 1 साल का रोजा। तो दहर की वजाहत हो गई ना कि दहर से मुराद साल है। जी शेख, का सियाम दहर का मतलब गोया 1 साल का रोजा। जी जी, बारकल्लाह फीक शेख। हयाकुमुल्लाह। ज़हीर खान भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ये आखिरी सवाल रहेगा अल्लाह चाहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़हीर साहब ये आपका दूसरा सवाल है, इस पर टैक्स लगेगा। ओके शेख साहब, बस आप दुआ करें हमारे लिए और सलामत रखे और हमें और इल्म दे। शेख साहब मेरा एक सवाल है, बस आपने टैक्स वाली बात को करके दुआ पे आपने जो है कन्वर्ट कर दिया। ओके शेख साहब, ये जो हमारा सवाल है, औरत लोग जो हैज में जो रोजा छोड़ते हैं, क्या ये सवाल के साथ रोजा रख सकते हैं? शवाल के साथ का मतलब क्या? ये जो यानी शवाल की रोजा नियत भी हो और जो है वो फर्ज रोजे की भी नियत हो एक साथ, यानी एक साथ? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो बखीली वाली बात हो गई, कंजूसी वाली बात। 2 in 1 करके, ये अलग नफल चीज है, फर्ज चीज है, वो अलग नफल चीज है। तो क्या फर्ज और नफल को दोनों को 2 अलग अलग चीजों को एक में दाखिल कर लेंगे? जैसे मेरा माँ अभी वो 6 रोजा रखती है और मेरी बीवी छोड़ी थी जो रोजा रमजान में, वो नहीं रहती है 6 रोजाए, तो मैं उसको बोला तू अपना रोजा भी माँ के साथ में रख सकती है, रख ले। नहीं, अपना रोजा रख ले, पहले वो रख ले फर्ज रोजे जो छूटे हैं उसके। हाँ सही। उसके बाद फिर शव्वाल के रोजे रख ले, पूरा महीना बाकी है। जज़ाकल्लाह खैर से। पहले औलवियत है फर्ज रोजों के रखने की, जो छूटे हुए हैं उनको रख ले, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दैनुल्लाहि अहक्कु बिल क़ज़ा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कर्ज जो है ये ज्यादा मुस्तहिक है क़ज़ा का। बारकल्लाह फीक शेख। अगर किसी औरत के पास कोई उज़र है शेख, ज्यादा गर्मी की वजह से या बीमारी की वजह से
रमजान के खजा नहीं कर पा रही है और शवाल का महीना छूटने का अंदेशा है कि शवाल के पहले रखो, बाद में खजा कर सकते रमजान की, उसको भी जो है फजीलत मिल सकती है? नहीं, तकदीम ताखीर तो हो सकती है, फर्ज नहीं है कि तकदीम। अगर ऐसी कोई चीज है कि वो शव्वाल की फजीलत लेना चाहती है तो किसी तरह से शव्वाल के उसने रख लिए, ठीक है ना, और उसके बाद वो ताजील करना चाहती है रमजान के, तो रमजान के रोजों की कज़ा तो अगले रमजान तक हो जानी चाहिए, इतना वक्त है। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब उसमें ढील नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि जिंदगी और मौत का कुछ भरोसा नहीं रहता है। तो जैसे ही मौका उसे मिले, अगर मजबूरी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, तो पहली फुर्सत में उसे कज़ा कर लेनी चाहिए। ठीक है, बारकल्लाह फीक शेख। हयाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, आज की मजलिस रमज़ान के बाद पहली जो मुनक्किद हुई कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्रिया के बाद हम फजीलतुल शेख अबुल कासिम मदनी हफिज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शेख मोहतरम हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाले हैं। अल्लाह ताला मजीद शेख मोहतरम से दीनी खिदमत लेता रहे और हम सबको उलमाए हक से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करते रहने की तौफीक दे। और जो मुशारिकीन आए हैं जूम पर और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, उन सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबको मालूम है ये IGEC कुवैत की टीम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह जो दुरुस पहले चले गए थे, अभी वैसे ही चलेंगे। जुमा की दिन है दर्स, इसी तरह इतवार के दिन दर्स रहता है, और इसी तरह मंगल को 2 मंगला महीने में तेलुगु जुबान में रहेंगे, 2 मंगला जो है उर्दू जुबान में दुरुस रहेंगे। तो ये तमाम अपडेट्स जो है ग्रुपों में ऐलानात के जरिए आप तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। आप उनको फॉलो करते हुए इन दुरुस में खुद भी शरीक हो, अपने दोस्त अहबाबों को, रिश्तेदारों को भी दावत दे। और हमारा यूट्यूब चैनल है ये IGEC टीम का, उसको सब्सक्राइब करें। ये जो भी दुरुस या सवाल और जवाबात हैं सब वहाँ पे अपलोड होके रहते हैं, वहाँ पे आप इनको खुद भी देख सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। इन्हीं कुछ बातों के साथ, दुआई कलिमात के साथ आज की मजलिस को खत्म करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिर में सब हज़रात कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।